آپ نے امین شہیدی صاحب کی بات سنی, بیان سنا, اور یہ بڑا ضروری بیان ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ جس طرح مس گائڈ کرتے رہتے ہیں, اور ناؤز باللہ لوگ انجانے میں کسی کے بارے میں جو ہمارے بزرگان دین ہیں یا امہات المومنین ہیں یا صحابہ کرام ہیں, کسی کے بارے میں بھی وہ اپنی جہالت میں یا بیوقوفی میں یا اس یقین پہ کہ شاید یہ آدمی سچ کہہ رہا ہے اس کی بات مانتے ہوئے عجیب عجیب باتیں کر جاتے ہیں. تو اللہ پاک ان سب کے ان غلطیوں کو معاف فرمائے. اسی لیے میں چاہتا تھا کہ شہیدی صاحب جو ہے یہ بات پوری طرح سے ختم کریں, تاکہ جہاں جہاں یہ پروگرام دیکھا جاتا ہے, سنا جاتا ہے, لوگ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ چاہے آپ اہل تشیع ہوں یا آپ اہل سنت سے تعلق رکھتے ہوں یا آپ کا مسلک کوئی بھی ہو, آپ سب سے پہلے مسلمان ہیں. اور پورا بیان اس وقت آپ کے سامنے ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب تھوڑا آگے بڑھتے ہیں آپ کی ہستی کے حوالے سے. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. یہ بات میں شہیدی صاحب کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ ہر بچے کو اپنی ماں کا نام بھی پتہ ہونا چاہیے, اپنی ماں کا مقام بھی پتہ ہونا چاہیے. واہ واہ واہ. اور ماشاءاللہ ہمارا دل بڑا خوش ہوا ہے کہ جس کھلے دل کے ساتھ شہیدی صاحب نے امہات المومنین اور بالخصوص سیدہ طیبہ عفیفہ طاہرہ حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کیا ہے اور حقیقت کو بیان کیے. اللہ تعالیٰ اس کا ان کو اجر عطا فرمائے. اور یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ اگر میرے وس میں ہو تو میں ہر گھنٹے کے بعد ان کے حوالے سے یہ چلاؤں کہ امہات المومنین چونکہ ناموس رسول ہیں, وہ حضور کی عزت ہیں, اور امہات المومنین سے کسی مومناؤں کی ماں کے اوپر انگلی اٹھانا حقیقت میں توہین رسالت کا ارتکاب کرنا ہے اور حضور کی حرمت پہ حملہ کرنا ہے. بے شک. اور یہ ان بدبختوں کے لیے بھی بڑا واضح پیغام ہے جنہوں نے اپنی کتابوں میں یا جنہوں نے اپنی تقریروں میں یا تحریروں میں بے احتیاطی کا مظاہرہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے, اور اگر ہدایت نہیں تو اللہ ان کو غارت کرے. حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ اور حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ, ویسے تو ہمیں ہر دن ہر مومنوں کی ماں کے ہر مومن کو ذکر پتہ ہونے چاہیے, لیکن اس مہینے میں جس طرح حضرت علی المرتضیٰ کا دن ہوتا ہے, باقی خلفائے راشدین میں سے تقریباً بہت کم ہی ذکر ہوتا ہے چونکہ یوم شہادت ان کا آ رہا ہے. امام حسن کو, اور دیکھیں اب حضرت سیدنا امام حسین کا ذکر ہی نہیں ہوا, ضمناً ہوا لیکن اس طرح باقاعدہ طور پہ نہیں ہوا. تو یہ چونکہ یہ ایام وصال یا ایام ولادت جو ہوتے ہیں یہ ہستیوں کی یاد لے کر آتے ہیں, تو چونکہ ان دو امہات المومنین کے ایام رمضان میں, تو میرے خیال میں شاید اس وجہ سے, اور چونکہ پورے سال میں سے ٹی وی چینلوں پر رمضان شریف میں ہی دین نظر آتا ہے. حضرت عائشہ الصدیقہ عفیفہ طیبہ, آپ کی شخصیت کے بہت سارے پہلو ہیں. ویسے تو آپ نبی علیہ السلام کی جو ازواج ہیں ان میں سے واحد جو ہے آپ کنواری بیوی ہیں, اور آپ کا لقب محبوب کائنات ہے, یعنی اللہ کے رسول آپ سے بہت زیادہ محبت فرماتے تھے. اور پھر علم کے حوالے سے حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ کو جو موقع ملا اور جو آپ نے دین کی ترویج کی, تقریباً 2210 احادیث کی راویہ ہیں حضرت عائشہ الصدیقہ. سبحان اللہ. اور کمال کی بات یہ فیصل بھائی, یہ چیز بھی میں آن ایئر ذرا سمجھا دوں, بتلا دوں کہ نبی علیہ السلام کے 1.25 لاکھ صحابہ ہیں, ان 1.25 لاکھ صحابہ میں سے صرف 100 صحابہ مفتی تھے. 1.25 لاکھ صحابہ میں سے 100 صحابہ مفتی تھے, اور ان 100 صحابہ کرام میں سے 11 لوگ تھے جو مجتہد تھے. تو 1.25 لاکھ کو اگر کوئی دین کا مسئلہ درپیش آتا, وہ اپنی دکان کھول کے نہیں بیٹھتے تھے, وہ ان 100 کے پاس آتے اور ان سے فتویٰ لیتے. اور جب وہ 100 جو تھے ان کو کسی مسئلے میں معاملات ہوتے تو یہ جو 11 صحابہ تھے ان کی طرف متوجہ ہوتے. اب کویسچن یہ ہے کہ اگر ان 11 کو کوئی پرابلم آ جائے تو ایک دروازہ تھا, ایک ہستی تھی جس کا نام ہے شیر خدا حیدر کرار مولا علی. سبحان اللہ. وہ ان کے پاس آ کر اپنے مسئلے کو پیش فرماتے تھے. تو بہرحال بات ہم ام المومنین کی کر رہے ہیں. تو ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ, آپ سلام اللہ علیہ وہ ہیں کہ جن کے نکاح کی بشارت آسمانوں سے آئی. جب
حضرت سیدہ سودا بنت زمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال با کمال ہوا، تو اس کے بعد خود رسول خدا سرور انبیاء فرماتے ہیں کہ میرے پاس جبریل ایک رومال میں ایک تصویر لے کر آئے اور انہوں نے لا کر مجھے پیش کی اور آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی ہونے والی زوج ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں جب میں نے اس کو دیکھا تو وہ عائشہ الصدیقہ کی تصویر تھی۔ اب یہ انتخاب الہی ہے، اور یہاں مہربانی کر کے یہ نہ کہیں کہ تصویر کے حوالے سے جی کہ رسول اللہ نے منع کی ہے، یہ جبریل لے کر آئے، خدا نے بھیجی ہے، جبریل بھی معصومن الخطا ہے اور بھیجنے والا کائنات کا رب العالمین ہے، یہ قیاس ادھر نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ فرشتوں کے کسی عمل پہ کوئی گرفت نہیں ہو سکتی۔ تو بہرحال وہ کیسی تصویر تھی وہ اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے۔ تو یہ سید عائشہ الصدیقہ عفیفہ طیبہ ہیں، جب آپ کے اوپر ایک الزام لگتا ہے بالکل آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، جس معاملے کا آپ کو علم ہی نہیں ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ سیدہ عائشہ آپ ایک سفر میں رسول اللہ کے ساتھ تشریف جو ہے نا وہ لا رہی ہیں، تو راستے میں آپ جو ہے نا وہ آرام فرما رہی تھیں کہ قافلہ جو ہے نا وہ اٹھ گیا، اور یہ سمجھا گیا کہ آپ اپنے ہودج میں جو آپ کا با پردہ ہودج تھا آپ اس میں تشریف فرمائے۔ راستے میں آ کر پتہ چلا کہ جی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ تو موجود ہی نہیں ہے، پیچھے ایک صحابی رسول ہیں، ان کی ڈیوٹی تھی کہ وہ قافلے کے پیچھے پیچھے چلتے آئیں، کوئی چیز گری پڑی ہو تو وہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے جب دیکھا جاگیں کہ بھائی قافلہ چلا گیا، اب چپ کر کے بیٹھ گئیں، یہ سوچ کر کہ یار چلو میں جب نہیں ملوں گی تو پیچھے مجھے تلاش کرنے آئیں گے۔ یہ صحابی رسول انہوں نے جب دیکھا انہوں نے کہا ہو یہ تو حضرت ام المومنین ہے۔ جب پوچھا گیا تو آپ نے بتایا میں تو اس طرح بیٹھی تھی اور مجھے وہ جو ہے قافلہ چل پڑا، توجہ ہی نہیں ہوئی۔ تو انہوں نے ان کو اونٹ پر بٹھایا، لے کر آئے، ادھر منافقوں نے نا حضرت عائشہ کے اور ان صحابی رسول کے حوالے سے پروپیگنڈا یعنی الزام لگا دیا۔ اچھا حضرت عائشہ کو پتہ نہیں ہے، رسول خدا نے جب یہ پروپیگنڈا سنا تو آپ شدید پریشان ہوئے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ کو اللہ کے رسول نے گھر بھیج دیا۔ حضرت عائشہ کو اپنے گھر میں جا کر پتہ چلا کہ یار میرے ساتھ یہ جو ہے نا وہ معاملہ ہوا ہے، تو آپ صبح و شام روتی رہیں، بچھڑے، الزام بھی ہو، اور پھر رسول خدا جیسی ہستی اور اس گھر کی یہ عزت۔ تو میں یہاں کہنے والوں سے کہنا چاہتا ہوں مہربانی کیا کریں، دو چار پوسٹیں دیکھ کر یہ کسی کے الزام کو دیکھ کر آپ کسی پاک باز خاتون یا مرد کے حوالے سے فوراً جو ہے نا وہ یقین کی ادھر نہ جایا کریں۔ الزام لگنے پہ آئیں تو نبی کے گھر والوں پہ بھی لگ جاتے ہیں۔ تو اب یہ ہوا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر 1 مہینے کے بعد قرآن مجید کی 10 آیتیں سورۃ النور کی ان کی شان میں اتاری۔ تو حضرت عائشہ الصدیقہ یہ وہ واحد رسول خدا کی زوج محترمہ ہیں کہ جن کی عفت اور پاک بازی کا بیان قرآن کی 10 آیتوں نے کیا۔ سبحان اللہ۔ اور جو شخص اب قیامت تک ان کی عفت، ان کی پاک بازی کے اوپر انگلی اٹھائے گا وہ دار اسلام سے خارج ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید نے ان کی طہارت کی خبریں دی۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں یہ بھی سوال ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر پتہ ہوتا تو اللہ کے رسول جناب یہ 1 مہینہ پریشان کیوں رہتے؟ تو پھر آپ بتا دیتے کہ میری بیوی جو ہے نا وہ بے گناہ ہے۔ میں اس پہ کہا کرتا ہوں اگر رسول اللہ بتا دیتے تو وہ حدیث بنتی، اور حدیثیں تو آج بہت ساری ہیں جن پر آنکھیں بند کر کے کہہ دیتے ہیں جی یہ ضعیف ہے، یہ موضوع ہے۔ تو اللہ کے نبی خاموش اس لیے پریشان رہے کہ بھئی میری بیوی، میرے گھر کی عزت کو یہ لوگ جب آئیں تو اس کو نہیں چھوڑتے، آنے والی مومنات کے بارے میں کیا بنے گا؟ اس لیے رسول خدا سرور انبیاء خاموش رہے، اور سیدہ عائشہ صدیقہ کی عفت اور پاک دامنی کے اوپر قرآن آیا۔ اب صبح قیامت تک قرآن کی آیتیں بھی باقی ہیں اور ام المومنین حضرت عائشہ کی طہارت کا بیان بھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔